ایسو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ ایسو بری بات ہے، بری خواہش ہے۔ کل ہم نے پہلی بات پر غور کیا تھا کہ ہمیں بت پرست نہیں بننا، کیونکہ بت جو ہے اپنی ذات میں نہ تو کوئی شخصیت ہے اور نہ ہی کوئی حقیقت ہے۔ اس لیے ہمیں حقیقی اور زندہ خداوند کی پرستش اور عبادت کرنی ہے۔ دوسری بیابانی بری خواہش جو بنی اسرائیل میں تھی وہ حرام کاری تھی۔ مقدس پالس رسول ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حرام کار نہیں بننا، نہ ان کی طرح حرام کاری نہیں کرنی، کیونکہ انہوں نے حرام کاری کی، خدا ان سے ناراض ہوا اور ایک ہی روز 32,000 لوگ مارے گئے۔ اس حرام کاری کیا ہے؟ گنتی اس کے 25ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم نے اپنا ناطا، اپنا رشتہ غیر قوموں سے نہیں چھوڑا۔ لیکن بیابانی زندگی میں بنی اسرائیل نے موابیوں اور غیر قوموں کی عورتوں سے اور لوگوں سے رشتہ جوڑنا شروع کر دیا۔ وہ ان کی دعوتوں میں جاتے، ان کی عورتوں سے میل ملاپ کرتے اور وہ انہیں خدا سے ہٹا کر بتوں کی طرف لے کے جاتے تھے۔ اور یہ حرام کاری ہے کہ جب ہم حقیقی خدا کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کی طرف جاتے ہیں، یہ حرام کاری ہے۔ اور پھر جب ہم اپنی فطرتی اور جبلتی خواہشوں کو غیر اخلاقی طور پر سر انجام دیتے ہیں تو یہ بھی حرام کاری ہے۔ خداوند نے کہا کہ تم نے شادی بیاہ اپنے لوگوں میں کرنا ہے، لیکن انہوں نے اپنی شادی بیاہ غیر قوم میں کرنا شروع ہو گئے، یہ بھی حرام کاری ہے۔ اس سے مقدس پالوس نے بڑے واضح طور پر کہا کہ ہمیں ناہموار جوئے میں نہیں جتنا۔ روشنی اور تاریکی میں کیا میل جول ہے، مسیح اور بلیال میں کیا مناسبت ہے؟ ہم ان کاموں سے پرہیز کریں۔ حرام کاری سے مراد ہے کہ جب ہم اپنے رشتے سے باہر اپنی جبلتوں اور اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، یہ بھی حرام کاری میں تصور کیا جاتا ہے۔ ویسے بڑے واضح طور پر کہا، اگر تم بری نظر سے بھی دیکھتے ہو تو تم میں زنا کاری اور حرام کاری پائی جاتی ہے۔ اور جو کہ اپنے ساتھی کو چھوڑ کر دوسرے سے رشتہ کرتا ہے، وہ بھی زنا کار اور حرام کاری میں شامل کیا جاتا ہے۔ سو کہتے ہیں کہ اپنے نکاح کے تقدس کو یاد رکھو کہ میں تمہارے نکاح میں تمہارا گواہ ہوں، اور جب تم اپنے نکاح کو توڑتے ہو تو تم اس گناہ میں گر بھی سکتے ہو۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے، کیونکہ جب جدائی کے بعد ہم دوسروں سے رشتہ جوڑتے ہیں تو خدا ان کے نزدیک یہ حرام کاری کے زمرے میں آتا ہے۔ اسے سو خدا کا پاک کلام ہمارے لیے ملائم بھی ہے، لیکن وہ سخت بھی ہے۔ اور مقدس پالوس بڑی خاص باتیں ہمیں بیان کرتا ہے جب ہم حرام کاری کے جو ہے وہ گناہ میں مرتکب ہوتے ہیں۔ مقدس پالوس نے ایک مقام پر فرمایا کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ ہم زمینی زندگی میں ابلیس اور موت کا ہم پر اختیار رہتا ہے۔ جب ہم مسیح کو ترک کر دیتے ہیں، مسیح کی باتوں کو بھول جاتے ہیں، ہم گناہ میں گر سکتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ گناہ جو ہم حرام کاری کے وسیلہ سے کرتے ہیں، وہ ہم اپنے بدن کو بھی گناہ گار ٹھہراتے ہیں اور اپنے بدن میں وہ گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حرام کاری سے بھاگو، کیونکہ جتنے گناہ انسان کرتا ہے وہ اپنے بدن سے باہر کرتا ہے، بلکہ حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ ہم اس حرام کاری پہ شیخی نہ ماریں، جیسے بعض لوگ شیخی مارتے ہیں جب کوئی شخص اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ رشتہ چھوڑتا ہے۔ یا ہم انہیں منع نہیں کرتے بلکہ خوش ہوتے ہیں ایسے رشتوں سے۔ حرام کاری سے بچیں، کیونکہ اسی روز خدا ان کا قہر ان پر بڑھا اور 32,000 لوگ مارے گئے۔ اور پھر خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ کوئی حرام کار خدا کی بادشاہی کا وارث نہ ہوگا، اور خداوند زانیوں اور حرام کاروں کی عدالت کرے گا۔ اسے جو زمینی زندگی ہے، بیابانی زندگی میں بہت ساری آزمائشیں آ سکتی ہیں، ہماری زندگی میں بہت ساری آزمائشیں آ سکتی ہیں، کیونکہ ہم جسم کے غلام ہیں اور جسم کے کاموں کو ہم سر انجام دینے کی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ ہم جسم کے
خطا کار نہ ہوں، جسم کے قرضدار نہ ہوں، کیونکہ ہماری زندگی اب خدا یسوع مسیح میں پوشیدہ ہے۔ بڑی بات ہے، اس بات پر غور کریں کہ ہماری مسیح زندگی خدا یسوع مسیح میں پوشیدہ ہے، اس پاک بپتسمہ کے وسیلہ سے اب ہم خدا یسوع مسیح کے بدن کا حصہ ہے۔ اس لیے خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ اے بھائیو، حرام کاری سے بھاگو، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے جسم کے گناہ گار ٹھہریں اور خدا ان کا غضب ہم پر بھاگے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں جنہیں ہم نے یاد رکھنا ہے۔ آپ ضرور ان باتوں پر غور کیجیے گا تاکہ ہم ان بری خواہشوں سے پرہیز کریں۔ خدا ان کا کلام ہماری تسلی اور خدا ان کی محبت ہمارا اطمینان ٹھہرے۔ آمین۔